جب عاشورہ کا دن غروب ہوا اور امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور باقی تمام شہدائے خاک و خون میں تڑپتے چھوڑ دیے گئے، تب وہ رات آئی جب خیمے جلائے گئے، بچوں کو مارا گیا، عورتوں کی چادریں چھین لی گئیں اور سیدہ زینب علیہ السلام اور بی بی سکینہ جیسے مظلوم چہروں پر ظلم کی انتہا کی گئی۔ یہ رات اہل بیت علیہ السلام کی بے کسی، یتیمی اور غم کی علامت بن گئی۔ یہ رات کربلا کی سب سے زیادہ دل چیر دینے والی اور مصیبت بھری رات تھی، اسی لیے اسے شام غریبہ کہا جاتا ہے، یعنی غریبوں، یتیموں اور بے کسوں کی شام۔ کربلا کی سرزمین پر سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن ظلم کا اندھیرا ابھی طلوع ہو رہا تھا۔ عاشورہ کا دن جہاں فرات خاموش کھڑا تماشائی تھا اور نبی کا نواسہ زہرہ کا لال علی علیہ السلام کا شیر پیاسا تنہا بے یار و مددگار تلواروں کے سامنے سر جھکائے شہید ہو چکا تھا، لیکن یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، اصل قیامت تو اب شروع ہوئی تھی۔ شہداء کی لاشیں زمین پر بکھری تھیں اور خیموں کی طرف لشکر یزید بڑھ چکا تھا۔ آگ لگائی گئی، علی علیہ السلام کی بیٹیوں کے خیموں کو، زہرا کی نواسیوں کے پردوں کو، حسین علیہ السلام کی بیٹیوں کی چادروں کو، یتیم بچوں کی چیخیں فضا کو چیر رہی تھیں۔ ماں میرا دامن جل گیا، مامی میرے بالوں میں آگ لگ گئی، بابا حسین علیہ السلام کہاں چلے گئے آپ؟ لیکن حسین تو نیزے پر جا چکے تھے۔ بی بی سکینہ علیہ السلام، چھوٹی سی جان، کبھی خیمے کی طرف بھاگتی تو کبھی جلتے تنور پہ جا گرتی، کبھی ستائیں دیتی، بابا آپ مجھے پانی نہ دیں، بس آ کر سینے سے لگا لیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، خیمہ جل رہا ہے بابا، میرے پاؤں جل گئے۔ نہ حسین علیہ السلام آئے، نہ عباس، نہ اکبر۔ سکینہ تنہا جلتی ریت پر سسکیاں لے رہی تھی۔ بی بی زینب علیہ السلام، جو کل تک خانہ کعبہ کے سامنے خطبے دیتی تھی، آج خود جلتے خیموں میں بیٹیوں کو سنبھالتی پھرتی تھی، ایک ہاتھ میں بیمار امام سجاد، دوسری طرف زخموں سے چور سکینہ، کبھی کسی بچے کو لپٹاتی تھی، کبھی کسی بی بی کے سر پر چادر رکھتی تھی، کبھی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتی، یا رب یہ سب تیری راہ میں دے دیا، اے پروردگار، اب صبر عطا کر، اب حوصلہ دے۔ یزیدی فوج جس کی آنکھوں میں حیا مر چکی تھی، اب خواتین اہل بیت علیہ السلام پر ٹوٹ پڑی تھی، کانوں سے بالیاں نوچی جا رہی تھیں، گلے کے تعویذ چھینے جا رہے تھے، چادریں پھاڑی جا رہی تھیں۔ بی بی فاطمہ علیہ السلام کی نسل، مدینہ کی شہزادیاں آج سرے بازار بے نقاب تھی، بیویوں نے سر جھکا لیے، لیکن آسمان شرمندہ ہو گیا۔ رات بیت رہی تھی، کبھی کوئی بچہ روتا تھا، کبھی کوئی ماں کراہتی تھی، خاک کربلا سجدہ کر رہی تھی۔ اس صبر پر یتیم بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر سوتے تھے، کسی کے ہاتھ میں بابا کا کٹا ہوا رکا تھا، کسی کے سینے سے لگی چھوٹی سی چپل جسے وہ حسین علیہ السلام کی نشانی سمجھ کر چوم رہا تھا۔ امام زین العابدین شدید بیمار تھے، بخار سے تپتی پیشانی، جسم پر زنجیریں اور دل میں فراق حسین کا غم۔ وہ خیمے کی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر سسکتے تھے، بابا میں قیدی ہوں اور آپ کی لاش بے کور و کفن پڑی ہے، کیا بیٹا اتنا بے بس ہو سکتا ہے؟ زخموں سے چور بیویوں نے جلتے خیموں کی بجائے کھلے آسمان تلے پناہ لی، تپتی ریت ان کا بستر تھی، آنسو ان کا تکیہ اور مظلومیت ان کی چادر۔ یہ شام غریبہ تھی، جہاں حسین علیہ السلام کے ماننے والے شہید ہوئے اور بچ جانے والے قید ہو گئے۔ یہ وہ شام تھی جہاں انسانیت شرمندہ ہوئی اور مظلومیت سر بلند۔ جب سب سو گئے یا روتے روتے نڈھال ہو گئے، بی بی زینب علیہ السلام نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، اے میرے معبود، آج میں نے سب کچھ کھو دیا، اکبر، قاسم، عباس اور میرے بھیا حسین، سب کو تیرے حوالے کیا، اے پروردگار، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو زینب بھی راضی ہے۔ یہ وہ عبادت تھی جو قیامت تک تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن گئی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔